نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اچھا ہم نے پیچھے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ بنو عبد مناف اور بنی عبد الدار ان دونوں کی فیملیز میں وہ بیٹوں میں جھگڑا ہوا تھا اور انہوں نے آپس میں پھر کیسے کس مصلحت کے تحت انہوں نے صلح کی تھی کہ انہوں نے جو معاملات تھے وہ تقسیم کیے تھے، جن میں سکایا اور رفادہ کن کے پاس آ گیا تھا؟ ہاشم کے پاس. ایسے ہی یاد ہے نا یہ بات تو. اور جو باقی چیزیں تھیں وہ کن کے پاس تھی؟ وہ بنی عبد الدار کے لڑکوں کے پاس تھی، اس طرف تھی. اب ہوا کیا ہے بچوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے، جو خاندان ہے، وہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے ہاشمی کہلاتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو ہاشمی کہلواتے ہیں. ہاں، وہ اصل ہاشمی یعنی وہ اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں کہ ہم اسی لڑی میں سے ہیں. ایک نام ساتھ لے دینے سے کوئی بھی اپنے نام سے ہاشمی لگا دے گا تو وہ ہاشمی گھرانے سے تو نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب ملتا یہ ہے بچوں، ہاشم کا اصل نام عمرو تھا. اچھا ایک منٹ، آپ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے عمرو، یہ اصل میں نا عمرو نہیں اس کو پڑھتے، اس کو آپ نے پڑھنا عمر. اس میں یہ جو ساکن ہے نا، یہ واؤ کا ساکن ہے. عمر پڑھیں گے اس کو عمر، کیونکہ اگر عمر کے آگے واؤ لکھا ہو تو وہ عمر پڑھتے ہیں، اور اگر آگے واؤ نہ ہو تو وہ عمر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عمر اور عمر. اب یہ کیا ہے؟ عمر. ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمر. اب چونکہ ان کے ہاتھ میں جو ڈیوٹیز آئی تھی وہ نمبر 1 کیا تھی؟ سکایا، اور نمبر 2 کیا تھی؟ رفادہ. حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی میزبانی اب ان کے کنٹرول میں تھی. اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ روٹی کے اندر شوربے کے اندر گوشت کا شوربہ بناتے تھے، اس کے اندر روٹی توڑ توڑ کے ڈالا کرتے تھے. اس سے ان کا نام کیا پڑ گیا تھا؟ ہاشم. اچھا یہی ہاشم ہے بچوں جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، آپ کو یاد ہے مکہ کے لوگ جو تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے شام کے ساتھ. اب انہوں نے بنیاد رکھی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ سال میں 2 سفر کیا کریں گے، یعنی کبھی کوئی جا رہا ہے شام جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ ایک روٹین سیٹ کر دی کہ ہاں کچھ لوگ یعنی ایک سفر جیسے سب کا اکٹھا ہوگا، میجورٹی جائے گی اور سارا سامان اکٹھا لے کے جائیں گے، ایک سردیوں میں اور ایک گرمیوں میں. ٹھیک ہے، رحلۃ الشتاء والصیف سورۃ قرآن پاک میں بھی آتا ہے. تو مطلب انہوں نے بنیاد رکھی تھی کہ ایک طریقے کے ساتھ چیزوں کو لے کے مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہرحال ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے بچوں، تجارت کے لیے یہ جب شام جا رہے تھے، راستے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ یہ مدینہ سے ہو کر جاتا تھا راستہ. یہ مدینہ گئے ہیں تو بچوں وہاں پہ رکے ہیں، وہاں پہ اسٹے کیا، اور انہوں نے بنو نجار کے کچھ سین یاد ہے نا پیچھے بھی. بنو نجار کی ایک عورت تھی سلمہ. انہوں نے کیا کیا؟ اس سلمہ اور نامی عورت کے ساتھ، سلمہ بنت عمر تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اس سے نکاح کیا. ٹھیک ہے. وہاں کچھ دن رہے ہیں. اس عورت سے جب نکاح کیا، جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے اپنی ماں کے پاس ہی چھوڑ کے، یعنی ان کو ان کے میکے ہی چھوڑ کے آگے شام چلے گئے. جب یہ شام گئے ہیں تو بچوں وہاں جا کر فلسطین میں غزہ، آج کی جو صورتحال کرنٹ جو ایشوز چل رہے ہیں، غزہ، وہاں غزہ میں جا کے ان کا انتقال ہو گیا تھا. یہ بیمار ہوا اور فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اسی غزہ میں فوت ہوا. اب ہوا کیا ہے ادھر، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بیوی جو تھی حاملہ تھی، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. اب جب وہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو بچوں اس کے سر کے بال سفید تھے. چھوٹے بچے کی پیدا ہوتے ہی سر کے بالوں میں نا سفیدی تھی، تو اس کا نام پڑ گیا اس کے بالوں کی سفیدی کی وجہ سے بچوں شیبہ. سفیدی کی وجہ سے نام شیبہ رکھ دیا گیا. آپ کو پتہ نا کوئی بچہ بہت زیادہ خوبصورت ہو تو ان کا نام ہی کچھ ایسا رکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ان کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ شیبہ. اب ان کا اصل نام کیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے؟ شیبہ. اب یہ کہاں کس علاقے کے ہیں؟ یثرب. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 10 سال کی زندگی کہاں گزاری ہے؟ مدینہ میں گزاری ہے. اور مدینہ سے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لوگ چننے شروع کر دی ہیں. سمجھ آ رہی؟ مکہ کے تھے، جہاں تو شام رہے تھے، لیکن رستے میں ایک بیٹا پیدا ہوا. ہاشم کے اور بھی بچے تھے، یہ نا وہ آپ سمجھے کہ بس وہ ایک ہی تھا، نہیں، ان کی بیوی ادھر بھی تھی، بچے ان کے ادھر بھی تھے، لیکن یہاں پہ ایک بیٹا ہوا. ٹھیک ہے. کہاں کے ہیں وہ لوگ؟ یثرب. پہلے مدینہ نام نہیں تھا، پہلے کیا نام تھا؟ یثرب. ٹھیک ہے.
اچھا اب بچوں یہی وہ شیبہ ہے جس کا نام عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گیا تھا. اب ہوا کیا ہے، کسی کو اب مکہ کے اندر علم نہیں تھا کہ ہاں انہوں نے وہاں شادی کی تھی، وہاں ان کا بیٹا بھی تھا، ایسا کوئی سین. لیکن بہرحال ان کے کل 4 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں. اب وہ جو کل 4 بیٹے ہیں ان کے اندر اسد، ابو سیفی، نزلہ اور عبد المطلب یعنی شیبہ، ٹھیک ہے. اور ان کی بیٹیوں کے نام بھی ملتے ہیں، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنتہ. وہ ایک علیحدہ کنڈیشن، علیحدہ سچویشن ہے، اس کو آپ سائڈ پہ کریں. اب ہم دیکھتے ہیں عبد المطلب کے بارے میں. اب آپ کو ہاشم کے بارے میں سارا کچھ یاد رہ جائے گا. ہاشم کے بارے میں اتنا کچھ جو ملتا ہے، جتنی سٹوری آپ نے پڑھی ہے یاد ہے. ہاشم نے کہاں شادی کی ہے؟ یثرب میں. وہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام کیا ہے؟ شیبہ. اور اس کو کیا کہا جانے لگا تھا؟ عبد المطلب. شیبہ سے عبد المطلب بننے کا سفر یاد رکھیے گا. ملتا ہے کہ سقایہ اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد، اب ہاشم تو فوت ہو گئے، کن کو ملا؟ ان کے بھائی، ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں یاد رکھیے گا، ان کے بھائی مطلب کو ملا ہے. ان کے بھائی مطلب کو ملا ہے. ابھی اپنی قوم کے اندر بڑی عزت والے، بڑے رتبے والے شخص تھے، ان کی بات نہیں ٹالی جاتی تھی. یہ بھی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے، ٹھیک ہے. جب شیبہ، ٹھیک ہے، یعنی عبد المطلب 10 سے 12 سال کے ہوئے، 10 سے 12 سال. اب وہاں پہ نا، اب مطلب ان کے بھائی، ہاشم کے بھائی ہیں مطلب، ان کو خبر ملی ہے کہ بھائی تمہارا تو ایک بھتیجا ہے جو مدینہ میں موجود ہے، تمہارے بھائی نے وہاں شادی کی تھی، وہاں تو ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا. تو اب آپ خود سوچئے کہ بھائی کا بیٹا اور بھائی جوانی کے اندر فوت ہو چکا ہو تو کس کا دل نہیں کرتا کہ بیٹے تک پہنچا جائے، بھانجے بھتیجے تک پہنچا جائے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ لینے پہنچ گئے، یثرب گئے ہیں مطلب اس بچے کو لینے کے لیے جس کا نام کیا تھا؟ شیبہ. شیبہ کو لینے کے لیے گئے. انہوں نے جا کے ان کی ماں سے ریکویسٹ کی کہ بھائی، ظاہری بات ہے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اس بچے کو دیکھا ہے نا تو دیکھتی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے دیکھتی پہچان لیا کہ یہ تو، آپ کو پتہ نا خون کی ایک کشش ہوتی ہے، انسان اپنے خون کی طرف نا، اپنے قریبی رشتے کی طرف خود بخود کھنچتا ہے. یہ ایک قدرتی چیز ہے، حسب نسب کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، انسان ان کی طرف خود بخود کھنچتا ہے. اب جب وہ روئے ہیں، انہوں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے ان کی ماں سے اجازت چاہی کہ آپ ہمارا لڑکا جو ہے آپ ہمیں دے دیجئے، میں نے اس کو مکہ واپس لے کے جانا. ماں تو مان نہیں رہی تھی. لیکن پھر انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، اگر آپ اس کو ہمارے ساتھ مکہ بھیج دیں گی تو ہاشم جو فوت ہو گئے ہیں ان کا جو ایک منصب تھا جو میرے ہاتھ میں ہے، اب چونکہ باپ سر پہ نہیں ہے اور یہ تو یہاں پہ رہ رہا ہے، تو میں کیا کروں گا کہ وہ منصب اس کے حوالے کر دوں گا. آپ کیا کریں کہ اس کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. ہم تو وہاں پہ عزت دار گھرانہ، اور ظاہری بات ہے ہر حساب سے بہت بلندیوں پر ہے، تو آپ بچے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو ماں فائنلی کیا ہوا؟ راضی ہو. اب انہوں نے کیا کیا ہے، مطلب نے کیا کیا ہے، ماں کی اجازت پر ان کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے کر آئے. اب جب مکہ والوں نے دیکھا اونٹ پہ بٹھایا ہوا لڑکا، بٹھایا ہوا 12-13 سال کا لڑکا ہے، ایون 10-12 سال کا یہ ایج ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ مطلب کا غلام ہے. اس کو کیا کہا جانے لگا؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام. لیکن ان کا اصل نام کیا ہے؟ شیبہ. لوگوں نے اصل نام ظاہری باتیں چھوڑ دی اور اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ عبد المطلب. یوں سمجھ لیں کہ پھر شیبہ نے کہاں پر پرورش پائی؟ مکہ میں. اور کس کے پاس پائی ہے؟ مطلب کے پاس. وہیں پہ جوان ہوئے. اور ہوا یہ کہ کچھ ٹائم کے بعد مطلب بھی فوت ہو گئے. کچھ ٹائم، ایک لمبا ٹائم تھا، یمن میں گئے تھے یہ آئی تھنک، اور وہاں پر فوت ہو گئے. اور سارے کے سارے جو منصب تھے وہ کس کو مل گئے؟ عبد المطلب کو، کیونکہ وہ ان کو لے کے ہی اس وجہ سے آئے تھے. اب وہ سارا کچھ ان کے پاس آ گیا. تو جب عبد المطلب کی وفات ہوئی ہے تو بچوں نوفل، ٹھیک ہے، نہیں نوفل، انہوں نے کیا کیا؟ ہاں، عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کر لیا. عبد المطلب نے ان کے ہاشم کے بھائی، ایک دوسرے چچا نے دیکھیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی کی جو وراثت ہے، بھائی کا منصب بھائی کو ملنا چاہیے، لیکن بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کے بیٹے کو دے گیا. تو انہوں نے کیا کیا، ان کے صحن پر قبضہ کر لیا، ان کے گھر پہ حملہ کر دیا کہ بس ہمیں دے دو اور ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. انہوں نے قریش کے لوگوں سے مدد چاہی. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تمہارا چچا اور بھتیجے کا معاملہ ہے،
بھائیوں کا معاملہ ہے, ہم آپ کی فیملی پرابلم میں نہیں آ سکتے, ہم اس کہانی کو جو ہے وہ سلجھا نہیں سکتے, آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو انہوں نے پتہ کیا کیا ہے, انہوں نے مدد لی ہے. کس سے مدد لی ہے؟ انہوں نے کچھ اشعار لکھ کے مدینہ یعنی یثرب بھی بھیجے ہیں اپنے ماموں کے نام کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے, آپ لوگ آئیں اور آ کے میری مدد کریں. انہوں نے کیا کیا ہے, وہاں سے جب ماموں کو خط ملا ہے تو ماموں ملتے ہیں ابو سعد بن عدی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, 80 سوار لیے انہوں نے, گھوڑ سوار کہہ رہے ہیں, 80 سوار لے کے لشکر لے کے آ کے بیٹھ گئے. اور آ کے بیٹھے کہاں ہیں؟ مکے کے قریب ایک وادی ہے ابتح, وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے, وہاں آ کے بیٹھ گئے. عبد المطلب نے وہی ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں, یعنی آپ گھر آئے, آ کر تسلی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو ابو سعد نے کہا نہیں, خدا کی قسم میں ہلوں گا نہیں یہاں تک کہ میں نوفل سے ملنا نہیں, یعنی اس سے بات کروں گا اور معاملہ یا تو طے کریں گے, سمیٹیں گے, یا تو پراپر جنگ ہوگی یا کچھ بھی ہوگا. آپ کو ہم نے پیچھے پڑھا ان کی کوالٹیز کیا تھی, بس جو سوچ لیا وہ کر کے رہنا. اب انہوں نے کیا کیا کہ نوفل کے پاس گئے, ٹھیک ہے, ابو سعد آگے بڑھا, نوفل کے پاس گیا, جا کے نوفل کو دیکھا ہے. نوفل کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ حتیم کے اندر, باقی قریش کے سرداروں کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے تلوار بے نیام کر کے کہا کہ اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا, یعنی تمہارا سر قلم کر دوں گا, تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا اگر تم نے میرے بھائی کا گھر خالی نہ کیا, میرے بھانجے کا گھر خالی نہ کیا, اور اگر تم نے اس کو تنگ کرنا بند نہ کیا. تو نوفل نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دیتا ہوں. اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بھی بنایا, جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ان کو گواہ بنایا کہ دیکھو اگر کچھ ہوگا تو پھر تم لوگ خود ذمہ دار ہو. اور وہ یہ بات کہہ کہ واپس نہیں آئے, وہ عبد المطلب کون ہے؟ شیبہ, ان کے گھر گئے ہیں, 3 دن سٹے کی ہے, پھر انہوں نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے کہاں چلے گئے؟ واپس مدینہ چلے گئے, ٹھیک ہے. اچھا بہرحال بچوں یہ ان کے چونکہ آپس کے عہد و پیمان تھے, یہ بنی نجار کے ہیں, آپ کو یاد ہے نجار کی عورت سے انہوں نے نکاح کیا تھا, ٹھیک ہے. اور اب یہ کون سے ہے؟ یہ بنی ہاشم ہے, یہ وہ خاندان ہے ایک, ٹھیک ہے, قریش کا قبیلہ ہے. تو ان کے آپس میں کچھ معاہدے ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ معاہدے جو تھے آپ کو پتہ, جب یہ معاہدے کر لیتے تھے, چونکہ یہ معاہدہ صرف اور صرف 2 فیملیز کا نہیں تھا بلکہ یہ سمجھ لیں کہ 2 قبیلوں کے معاملے میں ہوا تھا کہ وہ کسی پہ حملہ نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ آگے چل کے بھی بہت کام آئے تھے. لیکن ہم اصل میں دیکھ رہے ہیں عبد المطلب کی زندگی کے بارے میں. بچوں عبد المطلب کی زندگی کے اندر کچھ اہم چیزیں ہوئی. عبد المطلب جن کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ, انہوں نے خواب دیکھا ہے. بچوں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کو زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس سے مزید اگر ڈیپ کوئی بک پکڑتے ہیں تو اس میں ڈیپلی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک نہیں, ان کو بار بار کئی دفعہ خواب آئے. ان کو حکم ہوتا تھا کہ تم جگہ کھودو, تم زمزم کھودو. یہ سیریس نہیں لے رہے تھے. انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 4 5 6 دفعہ کئی دفعہ خواب دیکھا. فائنلی انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ واقعی مجھے بار بار خواب آ رہا ہے کہ کون سی جگہ کھودی جائے, کیا کھودا جائے اور آخر وجہ کیا ہے. تو پھر ان کو ویسے ان کو بس کہا جاتا تھا کہ زمزم کھودو. تو فائنلی ایک دن ان کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ تم نے اس جگہ سے کھودنا ہے. انہوں نے سچی مچی جا کے جیسے اگلے دن سوچا کہ اب کھودا جائے. جب انہوں نے کھودا تو نیچے سے زمزم کا کنواں, اور صرف آپ کو یاد ہے پیچھے جاتے ہوئے کر کے کیا کر کے گئے تھے؟ حجر اسود بھی, اور سونے کی ہرنیں تھی. اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ملتا ہے کہ تلواریں تھی, سونے کی زرہیں تھی, سارا کچھ اس کے اندر کر کے اوپر سے جگہ بند کر کے اس کو ملیا میٹ کر گئے تھے. لیکن وہ عبد المطلب نے جب کھودا تو سارا کچھ نکل آیا. اب ملتا ہے کہ عبد المطلب نے کیا کیا تھا کہ وہ جو سونے کی چیزیں نکلی تھی نا, انہوں نے ان کو ڈھال کے کعبہ کا سونے کا دروازہ بنوا دیا تھا, ٹھیک ہے. اس کو ڈھالا اور ڈھال کے کیا کیا؟ سونے کا دروازہ بنا دیا تھا. آج بھی دروازہ سونے کا ہی ہے, نہیں وہ چینج ہوتا رہتا ہے, بہت سے ٹائم میں آ کے اس کو چینج کر دیا جاتا ہے. بہرحال بچوں کھدائی کے درمیان یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا, وہ تو اکیلے گئے تھے, کھدائی کرنے لگے تھے. جب زمزم کا کنواں نظر آنے لگ پڑا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر لیا. یہ قریش نے جھگڑا کیوں شروع کیا؟ تو وہاں سے آئے ہوئے ہیں اور یہ تو کہہ لیں کہ ہاشم تو دنیا سے چلے گئے اور بس اب ہم اپنی مرضی کریں, ہم اس علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ میں نہ چاہیے.
کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے. انہوں نے کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اپنی خدائی میں شریک کرو, ہمیں ہر حساب سے اپنے ساتھ شریک کرو. عبد المطلب نے کیا کہا, میں ایسا نہیں کر سکتا, مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ مجھے خواب ہے, اب تو کسی اور کو نہیں آیا تھا اور واقعی ریالٹی تھی. تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے سلیکٹ کیا گیا, لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے, یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گئے کنفرم کرنے کے لیے, اس سے پوچھ سکیں کہ ہاں بھائی تم بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے رستے میں اتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ واپس آ گئے, وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکے اور واپس آ گئے. اور انہوں نے کیا کہا کہ نہیں بھائی یہ تم ہی کام کرو گے. اور یہی وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ یاد رکھیے گا عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو میں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا. انہوں نے نظر مانی ہے. کیوں نظر مانی تھی؟ وہ اکیلے 7 قریش مقابلے میں پوری ہو گئی تھی. اب دیکھیں زمزم کا کنواں جب کھودا گیا اور وہ نکل آیا تو وہ ظاہری بات ہو اس کے اوپر نگران کی ڈیوٹی کس کی ہے, اس پہ کنٹرول کس کا ہوگا؟ عبد المطلب کا. پھر رفادہ بھی سکایا بھی ان کے کنٹرول میں تھا, یاد ہے نا وہ ہاشم والا وہ آگے آیا اور مطلب سے عبد المطلب کے پاس آ گیا. تو یہ سارا کچھ اب ان کے پاس تھا, لیکن یہ اب اکیلے تھے, ان کا سگا بھائی تو کوئی نہیں تھا نا. ہاشم کے جو باقی بچے تھے وہ تو ان کے ستیلے بھائی ہوئے, اور حقیقی اور ستیلوں میں فرق تو ہمیشہ رہتا. تو انہوں نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے, یعنی میری اپنی ایک جماعت ہوگی, میرے اپنے دست و بازو ہوں گے, تو اللہ میں ایک تیرے راستے میں ذبح کرتا ہوں. انہوں نے گویا ایک نظر مانگی تھی, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کعبے کے پاس قربان کروں گا. تو آگے چل کے انشاءاللہ باقی چیزیں بھی پڑھیں گے. ان کے ٹائم کے اندر ابرہہ والا واقعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں ڈیپلی پڑھاؤں گی, وہ اب انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے.